محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے حوالے سے ایک ایسا کرشمہ بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ بہت حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ وہ کیا رمضان کا کرشمہ ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ تو دوستو، ماہ رمضان کو مبارک مہینہ ماننے والے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، رمضان کی آمد پر ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور برسنے لگتا ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عطا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی آپ کا نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ پورا آخر تک دیکھ کر ایک چھوٹی سی نیکی ضرور کریں۔ دوستو، اس مہینے میں اللہ پاک سب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی خوشی نظر آتی ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک 7 سال کا چھوٹا بچہ تھا جو جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد امام صاحب رمضان اور روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ یہ بچہ بھی رمضان اور روزے کی فضیلت کو بڑے توجہ سے سن رہا تھا اور اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ بھی روزہ رکھے گا، وہ بھی سحری کرے گا، وہ بھی افطاری کرے گا، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، ابھی یہ بچہ صرف اور صرف 7 سال کا ہے۔ آپ اس کے اندر کا جذبہ دیکھیں، رمضان روزے کی محبت دیکھیں، اور یہی حال اور یہی جذبہ رمضان شریف میں تمام بچوں کا ہوتا ہے۔ دوستو، وہ بچہ یہ بیان سننے کے بعد اپنے گھر جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، مجھے بھی سحری میں اٹھا دینا۔ لیکن ماں جانتی تھی کہ ابھی میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس لائق نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لیکن وہ بچہ تھا، وہ بار بار ضد کیے جا رہا تھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جیسے ہی رات ہوئی وہ فوراً سو گیا۔ لیکن سحری کا جب وقت ہوا تو بچہ نہ اٹھ سکا اور بچے کی ماں نے اسے نہیں اٹھایا۔ ماں نے سحری کیا، نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت میں لگ گئی۔ جب صبح ہوئی، جیسے ہی سورج کی روشنی اس بچے کے منہ پر پڑی تو وہ اٹھ گیا اور اٹھتے ہی یہ بات کہنے لگا کہ ماں، تم نے مجھے سحری کے وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ اور اس بات کو لے کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری آرزو تھی، میری تمنا تھی کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن ماں آپ نے مجھے نہیں اٹھایا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ بچہ ہاتھ پیر پٹک کر رونے لگا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ میرے بیٹے، تو ابھی روزے کے لائق نہیں ہوا ہے، ابھی تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ بچہ اپنی ضد پکڑے رہا اور ایسے ہی پورا دن گزر گیا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ بچہ یہ جانتا تھا کہ اگر آج رات سو گیا تو وہ پھر سحری میں نہیں اٹھ پائے گا، اس لیے وہ بچہ روزے کی حسرت میں رات بھر ذرا بھی نہیں سویا۔ پھر جب سحری کا وقت ہوا تو اس نے بھی سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ آج وہ بچہ بہت خوش تھا، اس نے روزہ رکھ لیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر جیسے ہی صبح ہوئی، سورج نکلنے لگا اور ماں بے چین ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ گئی اور جلدی جلدی کھانا بنایا اور دوپہر کے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ کچھ تو کھا لے میرے بیٹے، دوپہر ہو گئی ہے، تیری یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ تب بچے نے کہا کہ روزہ توڑنا گناہ ہے۔ تب ماں بولی کہ تیرا گناہ میں لے لوں گی، سب اپنے سر، کچھ تو کھا لے میرے بیٹے، دوپہر ہو گئی ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ماں، میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر ایک روزے دار جائے گا اور حشر کے دن جلوہ پروردگار پائے گا۔ ماں، میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ لیکن وہ ماں تھی۔ دوستو، ماں آخر ماں ہوتی ہے،
وہ بار بار کہی جا رہی تھی کہ میرے بیٹے تیرا گناہ میں اپنے سر لے لوں گی، تو روزہ توڑ دے، تو کچھ کھا لے، روزہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو بیٹا تھا وہ کسی بھی حال میں نہیں مانا اور وقت گزرتا گیا، اور پھر جب عصر کا وقت آیا تو بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یعنی کہ اس کی اس قدر طبیعت خراب ہو گئی کہ اس کا گلا سوکھ گیا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی اور وہ بچہ فوت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، بہت پچھتائی۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا اس نے روزہ کھولا۔ وہ روزہ کھولتی جاتی اور روتی جاتی۔ پھر اس نے مصلی بچھایا اور مغرب کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرنے لگی، یا اللہ میرا بیٹا چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ میری تو ساری کمائی لٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ میں کیسے جیوں گی؟ وہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا۔ اس نے کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں روزے دار ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ جب اس عورت نے اس فقیر کی آواز سنی تو اس نے جو کچھ بنایا ہوا تھا سب اس فقیر کو دے دیا۔ جب وہ فقیر کو دینے گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس فقیر نے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرا 7 سال کا بیٹا تھا، اس نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا اور بھوک کی وجہ سے عصر کے وقت ان کی جان نکل گئی۔ دوستو، تو وہ فقیر گھر کے اندر آیا اور اس بیٹے کے سرہانے کھڑے ہو کر بولا کہ اٹھ خدا کا نام لے کر، اے ننھے روزے دار۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے اتنے میں کیا ہوا کہ وہ مردہ بچہ جو مر چکا تھا، وہ ننھا روزہ دار پھر سے زندہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے کہ ایک ننھا روزہ دار جو مر چکا تھا وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے پھر سے زندہ ہو گیا۔ دوستو، یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا کرشمہ ہے کہ ایک مردہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! واہ، رمضان کا کیا کرشمہ ہے! اللہ کی شان کتنی بڑی ہے! تو دوستو، ماہ رمضان کو رحمت کا مہینہ ماننے والے کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔